یہودی، ہنود اور دیگر نے او مسلمانہ دے اس عشق نو ٹیسٹ کر دیا، چیک کر دیا رہنیاں نے کہ مسلمانہ دا عشق جڑا ہے وہ کتھے تک چلا گیا ہے، اور کتنی کمی آ گئی ہے اور کتنی زیادتی ہے۔ وہ دے واسطے کدی کپڑیاں دے اتے اس میں محمد لکھیا جائے گا، پینٹاں دے اتے، پینٹاں دے کپڑے تے اس میں احمد لکھیا جائے گا، صوفے دے جڑے کپڑے نے انہاں تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لکھیا جائے گا۔ پوری دنیا دے کونے کونے چو مسلمان جڑے نے سراپا احتجاج بن جاندے نے۔ آج کل اس چیز دا ٹھیکہ جڑا ہے وہ ایک نوے ملک نے لیتا ہوا ہے۔ ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک دے جڑے لوگ نے انہوں نے اس گل دا ٹھیکہ لیتا ہوا ہے، کارٹون بنائے جاندے نے۔ ہادی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شخصیت دے، حالانکہ کسی شخصیت دا، کسی بھی مذہب دے ہادی دا سانو ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کسے دے جھوٹے خدا نو برا نہ کہو کہ وہ توڑے سچے خدا نو برا کہے گا۔ لیکن یہود اور نصارہ مل کر یہ جڑا کام کر دینے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت شخصیت دے کارٹون بنائے جاندے نے، کارٹون بنائے جاندے نے۔ وہ کارٹون کس واسطے نے کہ مسلمانہ دے جذبات اور انہ دے عشق دا لیول جڑا ہے اس میں چیک کیتا جاتا ہے۔ لیکن افسوس دی بات یہ ہے کہ اس سازش دے وچ ساڑھے اپنے مسلمان بھرا بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی دیدہ و دانستہ یا نہ دانستہ طور تے انہاں دی اس سازش دا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس عام طور تے لوگ نماز پڑھ دینے تے بڑی چاہت دے نال مصلی لے کے آن دینے، حضرت ذرا تکلیف کرو گے کھڑے ہو کے ذرا مصلی دکھا دیو۔ نبی کریم شفیع رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گنبد خضرا دا مصلی ہے، بڑی چاہت دے نال اسی لے کے آن دینے۔ اس گنبد دے سائے دے بھی اس جگہ تے جڑی ہستی ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدفن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر اطہر ہے، اور اسی دیدہ و دانستہ انہ دے اس سازش دا شکار بن رہے ہیں۔ مسلمان دے عشق دا مرکز جڑا ہے وہ گنبد خضرا ہے، اور اس گنبد خضرا دے سائے دے نیچے سومن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی قدر ہے۔ اسی دیدہ و دانستہ یا نادانستہ طور تے خود عیسائیاں دی اور یہودیاں دی اور ہنود دی سازش دا شکار بندے پہ بڑے چاہن اللہ مصلی خرید دینے، بڑے چاہن اللہ مصلی مل لیتے ہیں، اور پھر اس تو بعد اس تے نماز پڑھ دیا ہویا ایسا یہ سمجھ دے ہیں کہ اے مصلی تیسی گنبد خضرا دے سائے تھلے نماز پڑھ دیا۔ نہیں، گنبد خضرا نو اسی اپنے پیران دے تھلے لے کے نماز پڑھ دیا۔ جس جگہ تے پیر ہوں گے اتھے کی ہے؟ بولو، روضہ رسول، قبر اطہر، یہ سارا روضہ رسول ہے کہ اس گنبد دے سائے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر اطہر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر اطہر ہے، اور پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر اطہر ہے۔ اسی اس دے وچ کی کر رہے ہیں؟
ساڈا کی کنٹریبیوشن ہے؟ کیا اسی سرکار دی عظمت نو دوبالا کر رہے ہیں؟ کیا اسی سرکار دی عزت نو دوبالا کر رہے ہیں؟ اسی نادانستہ طور تے حنود یہود اور چند ایسے مسلمانہ دی سازش دا شکار ہو رہے ہیں جڑے عظمت مصطفیٰ نو کم کرن دی کوشش کر دے. جس وقت تسی اس مسلح تے بیٹھ جاؤ گے اور پھر اپنا رخ جڑا ہے وہ تبدیل کرو گے، انصراف کعبہ کرو گے، تے توڑا سرین جڑیاں نے توڑیاں وہ کیڑی جگہ تے ہون گیا؟ سرکار دے گنبد حضرا تے ہون گیا. بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے، اعزاز تو حاصل ہے مگر زمین کو، افلاک پہ تو کوئی گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. یہ اگر اعزاز کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ یہ زمین ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز مبارک ہے. یہ بات آپ کے ایمان اور آپ کے عشق کو سلب کرنے والی ہے. جو چیز دیوار پر لٹکانے کے قابل ہے، جس کی زیارت کرنے کے قابل ہے، اسے ہم زمین پر بچھا کر اپنے پاؤں اس پر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے عزیز، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے چھوٹی سی گزارش پیش کی ہے کہ للہ حنود یہود اور چند نابکار مسلمانوں کی سازش کا آپ شکار نہ ہوں، جو اسے بیچتے ہیں بطور مصلی کے، نماز پڑھنے والی جائے نماز کے طور پر. ایک تو چیز ہے نا سامنے دیوار پر آویزاں کر دینے والی، اور ایک ہے مصلی کے طور پر استعمال کرنے والی، جائے نماز کے طور پر استعمال کرنے والی. جو جائے نماز کے طور پر بیچتے ہیں وہ آپ کے عشق کے سوداگر ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرے عزیز، آپ اس میں یہ چیز اب آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا عشق کیا کہتا ہے؟ عاشقان مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں، جانثاران مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں. آپ کا عشق کیا کہتا ہے کہ آئندہ آپ ان مصلوں پر نماز پڑھیں گے، سرکار کے روضہ اطہر پر اپنے قدم رکھ کے آپ نماز پڑھیں گے، جہاں فرشتے جو ہیں سجدے کرتے ہیں، جہاں فرشتے ادب سے چلتے ہیں، نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں، ادب سے چلتے ہیں، اس مقام کو ہم نے اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالا ہے. مومن تیرا عشق کیا ہے؟ مسلمان تیرا عشق کیا ہے؟ مسلمان سے اس کا عشق رسول چھین لو. انگریز نے، یہودی نے، عیسائی نے اور ان کے اعلی کار چند مسلمانوں نے یہ چیز بنا لی ہے کہ اس سے ان کا، مسلمانوں سے ان کا عشق رسول چھین لو. جیسے جسم سے روح چھین لی جاتی ہے اور پھر جسم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. مسلمان کے جسم سے، قلب سے عشق رسول چھین لیا جائے، مسلمان مردہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایسے مسلح جا، ایسے مسلح جن کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر کی شبیہ مبارک بنی ہے، ان پر نماز مت پڑھیے، ان پر قدم رکھ کے مت کھڑے ہوئیے. جن پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہے ان پر پاؤں رکھ کے مت چلیے، ان پہ پاؤں رکھ کے مت چلیے کہ یہ جو ہیں شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے جو ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے. تو میرے عزیز، میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑی نشانی اللہ کی دنیا میں اور کون سی ہو سکتی ہے؟
انما وما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک پیدا نہ کرتے، میرے محبوب کے اس روضہ رسول پر آپ قدم رکھ کے کھڑے ہو جائیں، میں قدم رکھ کے کھڑا ہو جاؤں، تو پھر ہم دوسری طرف عشق رسول کا دعویٰ کریں، محب رسول ہونے کا دعویٰ کریں اور ایمان کا دعویٰ کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت رسول اور عشق رسول جو ہے وہ دل میں جاگزی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں آپ کی بڑی محبت پاتا ہوں۔ ابھی تربیت کا دور ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل میں آپ کی بڑی محبت پاتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر کی ابتدائی دور کا پیریڈ ہے یہ۔ تو جب آتے ہیں پھر ایک دن سوچ کر پھر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر الآن تم ایمانک، آج تیرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیز، ایمان کو مکمل کرنا، ایمان کا دعویٰ کرنا، عشق رسول کا دعویٰ کرنا، محبت رسول کا دعویٰ کرنا، اور پھر سرکار کے روضہ اطہر پر قدم رکھ کے کھڑے ہو جانا عشاق کا کام نہیں ہے۔ عشاق تو حضرت عبد الرحمن جامی جیسے ہوتے ہیں جو کبھی پیروں اور ہاتھوں کے بل چل کے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گائے بکریوں کے ریوڑ میں مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا عشق جو ہے وہ عشق رسول ہوتا ہے، ان کا عشق جو ہے وہ صحیح عشق رسول ہے، اور ہمیں اسی عشق سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول ہے، جس میں وہ قصیدہ بردہ لکھتے ہیں۔ میں نے پڑھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے عزیز، میری یہ چند معروضات تھیں جو میں نے آپ کے حضور پیش کرنی تھی، کہ یہ مرکز جو ہے عشق و مستی کا مرکز ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ اسے اپنا عشق و مستی کا جو ہے وہ اسے مرکز بنا لیں۔ ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ اور دوسرا طرف روضہ رسول پر قدم رکھ کے نماز پڑھنا کا عمل، تضاد ہے یہ کہ نہیں؟ وہ ہمارے جنگ میں جیو ٹی وی میں ایک آتے ہیں سہیل وڈائچ صاحب، وہ پوچھا کرتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ مسلمان تیری زندگی کا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ کرے، محبت رسول کا دعویٰ کرے اور روضہ رسول پر قدم رکھ کے نماز پڑھے؟ یہ کھلا تضاد ہے۔ ایسے تضاد رکھنے والے شخص جو ہیں ان کا عشق جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا، ان کا عشق جو ہے ان کی گھنٹی سے اوپر اوپر ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن دوستوں کے پاس یہ مسلح ہیں اپنی دیواروں پر آویزاں کر دیں، اپنی دیواروں پر لٹکا دیں، زیارت روضہ شبیہ رسول کیجئے، صبح و شام کیجئے، صباحاً و مساءً کیجئے، لیکن نماز پڑھیے تو کسی ایسے مصلی پر پڑھیے جس پر شبیہ کعبہ نہ ہو، جس پر شبیہ روضہ رسول نہ ہو۔
میری آپ سے یہی گزارش تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔